الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں وکس لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ وکس اگر سر میں یعنی ماتھے پر یا سینے پر لگائیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وکس ناک کے اندر لگائیں گے، ناک کے نتھنے کے اندر لگائیں گے تو اس سے جو اس کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں، اس میں جو اس کے ذرات ہوتے ہیں، جو مائع مادہ ہوتا ہے، وہ حلق کے ذریعے ہمارے معدے میں جاتا ہے، پھیپھڑے میں جاتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں، جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، تو انہیلر یوز کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا جو مائع مادہ ہوتا ہے، جو اس کے اندر ذرات ہوتے ہیں، وہ حلق کے ذریعے ہمارے معدے تک جاتے ہیں، لہٰذا انہیلر یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح غلط فہمی ہے لوگوں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو منہ میں تری ہوتی ہے، جو تھوک ہوتا ہے، جو بلغم ہوتا ہے، وہ اگر منہ کے اندر نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں جو تھوک، جو تری، جو بلغم ہمارے منہ میں ہے، اگر وہ ہم نگل لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا تھوکنے کے بعد ہاتھ پر تھوکے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو چاٹ لے تو اب اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ جو روزے قضا ہو جاتے ہیں اس کی ادا ہم کب کریں؟ تو رمضان گزرنے کے بعد، اگر صحت مند ہے تو رمضان گزرنے کے بعد فی الفور جب بھی موقع ملے روزے جو قضا ہوئے ہیں اس کو ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی موت کا نہیں معلوم کہ کب نہ جانے ہمیں موت آ جائے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ رمضان گزریں، اس کے بعد تندرست ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں۔ اگر مسافر ہے تو وہ مقیم ہو جائے تو فی الفور جو ہے وہ اپنے روزے ادا کرے۔ اگر ایسا شخص ہے جو دائمی مریض ہے، مثال کے طور پر ڈائلیسس کا مریض ہے، یا سانس کی بیماری کا مریض ہے، یا شوگر کا مریض ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ کبھی تندرست ہونے اور صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ ادا کرے گا۔ ایک روزے کا فدیہ جو اس سال ہے پاکستان میں وہ ہے 150 روپے، یہ کم از کم مقدار ہے۔ اس سے زائد جس کی جتنی حیثیت ہو، 200، 300، 400، 500، جتنی جس کی حیثیت ہو، وہ اس کے مطابق ایک روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اب جس کے 30 روزے چھوٹ گئے تو وہ 150 روپے کے حساب سے 30 روزوں کے 4500 روپے ادا کرے گا۔ لیکن یہ وہ مریض ہے جو دائمی مریض ہے۔ اگر کسی کو دائمی مرض نہیں ہے بلکہ صرف تھوڑا سا بخار تھا، یا سر میں درد ہے، یا پیٹ میں درد ہے، اس کی وجہ سے بھی اگر روزہ چھوڑ دیا ہے تو وہ فدیے سے کام نہیں چلے گا، اس کو روزے کی قضا ہی کرنی پڑے گی۔ لیکن جو دائمی مریض ہے، جو روزے کی قضا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اپنا فدیہ ادا کرے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں روزے کی صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں استقامت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔